جہالت کے خلاف جہاد. جی جہالت کے خلاف اگر ہوا ہے, میرے علم میں تو ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے. انہوں نے کہنا میں کرتا ہے. یہ بھی وہ میاں صاحب نے مجھ سے سوال کیا, جی میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ او بھائی جب مجھ پہ اعتراض ہوگا تو جواب میں ہی کہوں گا نا. میں اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہوں کہ حضرت آپ نے گاڑی کہاں سے نکلوائی ہے, تو آگے سے وہ یہی جواب دیں گے کہ میں نوکری کرتا تھا, یہ میری کمائی ہے, اس سے میں نے اپنی ذاتی کمائی سے اپنی گاڑی خریدی ہے. وہ یہ کہے گا کہ جی انجینئر صاحب تہاڈی کمائی نال تسی منو گڈی لا کے دیتی ہے. اچھا یہ بڑا لوگوں میں نا مشہور ہے کہ جی میں کہنے سے تکبر نہیں ہوگا. جب اعتراض کسی پہ کریں گے جواباً میں ہی کہنا ہوتا ہے, تو نہیں کہنا ہوتا. میں کہہ کر تکبر اس وقت ہوگا جب آپ میں کہہ کر سب کو کافر ڈکلیئر کریں گے, جو آپ کے بزرگ کہتے ہیں. میں کہہ کر آپ کہیں گے سب کو چندہ دینا حرام ہے, جو آپ کے بزرگ کرتے ہیں. میں کہہ کر آپ مسجد اپنی 1.5 اینٹ کی زیادہ بنا دیں گے, جو آپ کے بزرگوں نے بنائی ہے. میں کہہ کر آپ کہیں کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے, جو آپ کے غوث پاک نے کیا. توبہ 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 توبہ. میں نے پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی سب سے متکبر شخص دیکھا ہے نا, تو ان کا بابا دیکھا ہے, جو کہتا ہے تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اگر اس بابے نے کہا ہے, اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہے. میرے لیے سارے باپا جانی ہے, مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں بھائی. مجھے سب سے پہلے اپنی آخرت سے ہمدردی ہے. ہم کسی کی کوئی وکالت نہیں کریں گے سوائے صحابہ اور اہل بیت کے. تو عبد القادر جیلانی نے قصیدہ غوثیہ میں کیوں کہا تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کیا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے کہا کہ صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ فخر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ ان کے اولیاء کے سردار ہونے کی نشانی ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ ان کا پاؤں ہے. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک تھا جس نے یہ بات کی ہے؟ اور پھر اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے ہمارے کو کب نورانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ ولیوں میں تو صحابہ بھی آتے ہیں, تو ان کی گردن پہ بھی پھر غوث پاک کا پاؤں ہے. تو کہتے ہیں پھر مجھے اس کا جواب مل گیا کہ جس طرح چھوٹا بچہ جب آپ گردن پہ بٹھاتے ہیں نا, چھوٹا بچہ, تو جس طرح اس کا پاؤں ہوتا ہے نا, تو غوث پاک کا پاؤں اس طرح کا جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر بھی ہے کہ گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. غوث پاک کے اس اعلان پر کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کا یہ اعلان کہ میرا قدم تمام اولیاء, کیا تمام اولیاء کی گردن, تو اولیاء تو بڑے بھی ہیں جو غوث پاک سے پہلے ہوئے, کیونکہ نبی بھی ولی ہیں, صحابی بھی ولی ہیں. یہ میرے ذہن میں سوال اٹھاتا, میں بہت بڑا اس پر سوچنے لگا. تو اب کیسے اس کا مسئلہ ہو, بڑا پریشان. مجھے خواب میں ایک حدیث سنائی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا. تو اب سوال جواب کیا ملا کہ جیسے حضور نے حسنین کو اٹھایا تو ان کے قدم آئے حضور کے کاندھوں پر, گردن پر. تو پتہ کیا چلا کہ بڑا اٹھاتا ہے شفقت سے, چھوٹا اٹھاتا ہے ادب سے. تو بڑوں نے پیار سے, لاڈ سے اٹھایا ہوا ہے, چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. دیکھو اپنا بابا لال کرنے پیچھے انہوں نے اپنا ایمان بھی ضائع کیتا, ٹھیک ہے, اپنے آپ نو بھی ذلیل کروایا, میرے ہتھوں اپنے بابے نو بھی ذلیل کروایا. اب مجھے بتائیں جب اس قسم کے فتنے اٹھیں گے تو پھر انجینئر صاحب تو میدان میں اتریں گے نا, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس کے علاج میں پھر یہ چیز آئے گی, کہتے ہیں انجینئر صاحب کتوں آ گئے, وہ کہنا نا وہ کہنا کتوں بلا چمڑ گئی. جدو بلاواں آئیاں نے تو پھر ایک وڈی بلا آئے گی نا. دیکھیں نا جب وہ لاٹیاں اور رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے تو پھر وڈا سانپ آیا سی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا, وہ ساروں کو ہڑپ کر گیا. تو دیکھیں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم نے ان کے سارے بابے ہڑپ کر لیے. وہ کہندے نا پہ گیا جو تواڈے بابے نو پہ گیا جے, نہ بھائی کھا گیا, تواڈے بابے نو کھا گیا, ڈکار بھی نہیں لیا. اللہ کے فضل نال میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. آپ منگول آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں, جبکہ ترمذی میں نبی علیہ السلام نے فخر کرنے سے منع کیا. جی میں نے کوئی فخر نہیں کیا. آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے فخر کیا؟ یہ آپ نے کسی مفتی کا کٹا ہوا کلپ, میرا کٹا ہوا کلپ دیکھا ہے, تو میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے, میں نے کیا بات کی ہوئی ہے بھائی, کوئی فخر نہیں کیا. یہ میں نے کہا ہے کہ منگول جب کافر تھے تو تمہارے بڑوں کے جنہوں نے شرک پھیلایا ان کے قابو نہیں آئے, اور جب اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دی تو تمہارے بابوں کو ختم کر دیا. اس میں کون سے فخر والی بات ہے؟ اگر فخر ہوتا تو میں ان کے کفر کے اوپر فخر کر رہا ہوتا. ان پہ فخر نہیں کیا, تمہارے بابوں کے ٹرانسجنڈر ہونے کے اوپر تمہیں ٹانٹ کروائی ہے کہ کوئی بابا جو ہے نا وہ نگاہ مار کے منگولوں کو ختم نہیں کر سکا, اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے رہے. منگولوں نے ان کو ذبح کر دیا, اور وہ بھی قابو اگر آئے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کے, تو وہ ایک جنگجو تھا, مملوک ایمپرر,
وہ افریقہ میں ایک جا کے وہ جنگ ہارے اور پھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا. بابوں کے قابو نہیں آئے, بابے تو انہوں نے چڑ چڑ کے قتل کیتے ہیں. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی, اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کی ہے کہ ان کے عقیدے درست ہیں. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیز کاٹی جاتی ہے.